اپنے مقدر پہ جس قدر فخر کریں کم ہے، اپنے نصیب پہ جس قدر نازاں ہوں کم ہے، کہ بہت سے لوگ اس وقت خواب غفلت میں ہوں گے، اور اللہ نے آپ کو ہمیں سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ حضرات گرامی، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام عالمین ہیں، دریاؤں میں، سمندروں میں تیرتی ہوئی مچھلیاں ہوں یا ہواؤں اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، سب اسی کو یاد کرتے ہیں۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہے اور ارحم الراحمین بھی ہے۔ حضرات گرامی، اور پاک ہیں اس کے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سید المرسلین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، جو شفیع المذنبین بھی ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں، جو تاجدار مدینہ بھی ہیں، سرور و قلب و سینہ بھی ہیں، جو آمنہ کے لال بھی ہیں، محبوب بے مثال بھی ہیں، رب کے دلدار بھی ہیں، جو ساقی کوثر بھی ہیں، شافی محشر بھی ہیں، جو آقائے دو جہاں بھی ہیں، شفیع مجرماں بھی ہیں، جو حامی بے قصاں بھی ہیں اور محبت آیات قرآن بھی ہیں، جو منبع اسرار سبحانی بھی، جو مولائے کل بھی، جو ختم الرسل بھی، جو دانائے سبل بھی، جو آئینہ جمال کبریا بھی ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات بھی، جو اللہ کے حبیب پاک بھی اور صاحب الاولاد بھی ہیں۔ حضرات گرامی، وہ ذات جس کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا، ختم نبوت کا تاج پہنایا، وجہ تخلیق کائنات بنایا، اور جسے اللہ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضرات محترم، آقا کائنات، فخر موجودات حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی، حضور نے فرمایا، حدیث رسالت مآب ہے، صلو علیہ صلی اللہ علیکم، فرمایا کہ تم مجھ پہ درود پڑھو، اور درود پاک پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، ہم پہ رحمت نازل ہوگی، اس رحمت کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ جس پر رحمت کی ایک نظر فرما دے، پھر اسے وہ کبھی عذاب میں نہیں مبتلا کرے گا۔ حضرات گرامی، ہم درود پاک پڑھیں، خود سنور جائیں۔ حضرات گرامی، کیا عجب فیض ہے درود پاک کا۔ حضرات گرامی، بلخ کا ایک تاجر ہے اور اللہ نے مال و دولت کی کثرت عطا فرما رکھی ہے، امیر ہے، غنی ہے، اللہ نے وسائل کی بہتات عطا فرما رکھی ہے، اور دین بھی عطا فرمایا، اللہ نے اس تاجر کو دنیا بھی عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، اس کے پاس حضور علیہ السلام کے 3 موئے رسول تھے، اور وہ تاجر جب دنیا سے پردہ کر گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اس کے 2 بیٹے تھے، اور انہوں نے تمام مال جو تھا وہ آپس میں وراثت میں تقسیم کر لیا۔ 3 حضور کے موئے رسول جو تھے وہ بچ گئے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ ایک تم رکھ لو، ایک میں رکھ لوں۔ چھوٹے نے کہا پھر ایک پھر بھی بچ جائے گا، اس کا کیا کریں؟ اس نے کہا وہ کینچی سے آدھا کر لیتے ہیں، آدھا وہ بھی تم رکھ لینا، آدھا وہ میں رکھ لوں گا۔ حضرات گرامی، جو چھوٹا تھا وہ عاشق رسول تھا، اس کے دل میں حضور کی محبت تھی، وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے کہا بھائی جان، ایسا نہیں ہوگا کہ حضور کے موئے رسالت پر ہم ہرگز اس کو کاٹ الگ نہیں کریں گے، یہ سخت بے ادبی ہوگی۔ کہا کہ اچھا، تجھے اتنا ہی تو عاشق رسول ہے، تیرے دل میں اتنا ہی عشق رسول کا سمندر ہے، تیرے دل میں اتنے ہی ادب رسول ہے، تو پھر یوں کر یہ سارا مال و اسباب مجھے دے دے اور 3 موئے رسول تو لے لے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرات گرامی، اس نے دل میں یہ ایک لمحے کے لیے سوچا کہ ایک طرف مال ہے، ایک طرف وسائل ہیں، ایک طرف درہم و دینار ہے، ایک طرف جائیداد ہے، سونا ہے، چاندی ہے اور جائیدادیں ہیں، وسائل ہیں، اور دوسری طرف فقط موئے رسول ہیں۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ تو دنیا کے وسائل لے لے، ان کے بغیر گزارا نہیں،
عشق کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے کرم کے بغیر گزارا نہیں۔ حضرات گرامی عقل یہ کہتی ہے کہ دنیاوی وسائل نہ ہوئے تو اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی عشق یہ کہتا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی محبت ہے اپنے بیگانے بھی ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام کی محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے، حشر میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے۔ حضرات گرامی عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا کے لیے ایک قدم اٹھانے کے بعد دوسرے قدم کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی عشق یہ کہتا ہے کہ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم کے لیے حضور کی نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل اور عشق کی کشمکش ہو رہی ہے، عقل جیتتی ہے یا عشق جیتتا ہے؟ حضرات گرامی آقا کی نظر کرم ہو جاتی ہے، عشق جو ہے وہ عقل پر بازی لے جاتا ہے۔ حضرات گرامی وہ کہتا ہے مجھے سودا منظور ہے، میری ساری جائیداد لے لو، سارے درہم و دینار لے لو، سارے وسائل لے لو، روپیہ پیسہ لے لو، سب کچھ لے لو، مجھے موئے رسول دے دو۔ حضرات گرامی ڈیل ہو جاتی ہے، بڑا بھائی سب کچھ لے لیتا ہے، 3 موئے رسول چھوٹے بھائی کو دے دیے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی اب وہ موئے رسول ہیں، سب کچھ تو پہلے دے چکا تھا، اب موئے رسول ہیں اور وہ عاشق رسول ہے۔ موئے رسول کو سامنے رکھتا ہے، وضو کرتا ہے، دن رات حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں اور زبان حال سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان موئے رسول کے لیے، آپ کے بال مبارک کے لیے سب کچھ دے دیا ہے۔ یا رسول اللہ کچھ پلے نہیں رہا، وسائل نہیں رہے، یا رسول اللہ رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا ہے، یا رسول اللہ دوستوں نے منہ موڑ لیا ہے، مجھے مفلس سمجھتے ہیں، مفلوق الحال سمجھتے ہیں، غریب سمجھتے ہیں، محتاج سمجھتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ اپنا رخ زیبا نہ پھیریے گا، یا رسول اللہ آپ اپنی نگاہ کرم مجھ پر رکھیے گا، اگر آپ کی نگاہ کرم اور نظر شفقت مجھ پر ہے تو میں سمجھوں گا میں کائنات کا امیر ترین شخص ہوں۔ حضرات گرامی دن رات اس کا یہ کام تھا کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا رہتا تھا، موئے رسول سامنے رکھتا اور یہ عرض کرتا کہ رشتے ناتے توڑ کر سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم۔ یا رسول اللہ اب آپ کا در ہے اور یہ غلام ہے، اب آپ کی نسبت ہے، یہ غلام ہے، آپ کا پیار ہے اور یہ غلام ہے، آپ کا در ہے اور یہ غلام ہے۔ یا رسول اللہ یہ موئے رسول ہیں، یہ غلام ہے، سب کچھ دے دیا ہے۔ حضرات گرامی طیبہ والے آقا کرم فرماتے ہیں، حضرات گرامی اس وقت کے جو عالم دین تھے ان کو خواب میں نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم دنیا 4 روزہ ہے، دونوں کا وصال ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم جس نے حضور علیہ السلام کے موئے رسول پر مال و دولت کو ترجیح دی تھی، وسائل کو ترجیح دی تھی، حضرات گرامی وہ دولت تو لے گیا اور وہ پھر جو کاروبار کرتا ہے اس میں اسے اتنا نقصان ہوتا ہے کہ وہ سڑک پر آ جاتا ہے اور مال و دولت ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو عاشق رسول تھا جس نے سب کچھ دے کے موئے رسول لیے تھے، وہ چھوٹا سا کاروبار کرتا ہے، اللہ اتنی برکت عطا فرماتا ہے، مال و دولت میں اتنی کثرت عطا فرماتا ہے کہ اللہ مالا مال فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی پھر وقت آ جاتا ہے اور دونوں وہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں، عاشق رسول کا بھی وصال ہو جاتا ہے اور وہ بڑا بھائی جس نے مال و دولت کو ترجیح دی تھی اس کا بھی وصال ہو جاتا ہے، وہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی پھر آقا کائنات شہر کے ایک عالم دین کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ میرا بندہ دنیا سے گیا ہے، میرا غلام دنیا سے گیا ہے، میرا مجذوب دنیا سے گیا ہے، میرا عاشق دنیا سے گیا ہے، میرا دیوانہ دنیا سے گیا ہے، میرا نام لیوا دنیا سے گیا ہے، جس نے میرے موئے رسول کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ کہا کہ اس کا مزار بناؤ اور اعلان کر دو کہ جو بندہ یہاں پر جو بھی دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سمجھ لیں آپ غنی بھی ہیں، آپ بادشاہ بھی ہیں، اور اگر حضور کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے نا، جتنی بھی دولت ہے، کثرت ہے، وسائل ہیں، جتنے بھی مال و اسباب ہیں، حضرات گرامی ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ یاد رکھیں میری بات، اگر اللہ کے نزدیک مال و دولت کی
حیثیت ایک مچھر اور مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے نام ماننے والوں کو، کافروں کو ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں دیتا۔ حضرات گرامی، اس سے یہ ثابت ہوا اللہ رسول کے نزدیک مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ رب العزت کے نزدیک جائیداد و درہم و دینار کی، وسائل کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرات گرامی، مصطفیٰ کریم انسان کی حیثیت کو نہیں دیکھتے بلکہ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کی کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا اسدادہ اسی نام سے ہے اور یہ ہستی تبیش امادہ اسی نام سے ہے۔